نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے میں اور آپ ہم سب آج رمضان مبارک کے اس پہلے جمعے میں حاضر ہیں، اور رمضان مبارک کی ہی مناسبت سے آج کی گفتگو کا عنوان انفاق فی سبیل اللہ، اور اس حوالے سے چند ضروری مسائل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو اپنے نیک بندوں کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں، سورۃ الفرقان کے آخر میں خاص طور پر عباد الرحمن کے عنوان کے ساتھ، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کئی اور مقامات پر ہمیں ہوتی ہے نا بڑی تلاش کہ ہمیں اللہ کے بندے، آج کے دور میں اللہ کے بندے ملتے نہیں ہیں۔ بھائی اللہ کے بندے آپ تلاش کریں، میرٹ قرآن کو دیں، قرآن کو میرٹ قرار دے لیں اور قرآن کو معیار بنا لیں۔ اللہ کے بندے اللہ کے فضل سے آج بھی بڑے اللہ کے بندے ہیں۔ اصل میں ہم اللہ کے بندوں کو تلاش کرنے کی بجائے نا بندوں کے روپ میں خدا تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کہ جو ہمیں اللہ کی طرح رزق دینے کا، اللہ کی طرح علیم و خبیر ہونے کا جو شخص ہمیں یقین دلائے، اور جو ہمیں ہواؤں میں اڑتا ہوا اور پانی پر چلتا ہوا نظر آئے، اس کو ہم جو ہے نا وہ اللہ کا بندہ مانیں گے۔ بھائی ایسا نہیں ہے۔ انسان وہ انسان ہے، اور پیغمبروں کے سوا باقی کوئی بھی انسان غلطی اور خطا سے پاک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ کے بندوں کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر اس معیار کو دیکھیں تو بڑے آپ کو اللہ کے ایسے بندے آج کے اس دور کے اندر بھی، کہ جب قحط الرجال ہے، ایسے بندے آپ کو ملیں گے کہ ایک بندہ پوری جماعت کے برابر کام کر رہا ہے۔ ایسے اللہ کے نیک بندے آپ کو ملیں گے کہ کئی لوگوں کی، پورے طبقے کی اور پوری کمیونٹی کی وہ ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کے خیر خواہ بن کے معاشرے کے اندر ایک بڑا پازیٹیو رول ادا کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ ان نیک بندوں میں سے اللہ نے ان کی جو نشانیاں ذکر فرمائی، تو ایک وہ ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی، کہ وہ نیک بندے کون سے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ضروریات پر اپنے دوسرے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں دوسرے کے لیے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے خود وہ زیادہ ضرورت مند ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ میرے وہ نیک بندے وہ ہیں کہ جن کا وصف یہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ خالصتاً اللہ کی محبت کے اندر، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دکھلاوے کے لیے نہیں کہ فلاں کی فوٹو لگا لی اور فلاں کا افتتاحی تقریب کر لی اور فلاں کر لیا، نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر وہ لوگوں کے سامنے دیتے ہیں تو تب بھی ان کا مقصد ترغیب ہوتا ہے، نمود و نمائش، اور اپنے آپ کو کوئی بڑا ثابت کرنا اور دیالو ثابت کرنا نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ خالصتاً اللہ کی محبت کے اندر یتیم کو، مسکین کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔
تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم دین کو عام طور پر دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج عمرہ ہے، ذکر اذکار ہے، تہجد ہے، اور بہت ساری عبادات جن کا تعلق، ان عبادات کا تعلق میرے اور میرے رب کے ساتھ ہے، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ اس میں کمی کوتاہی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، اور جو اس کا فضل اور کرم ہمیں نظر آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ ان کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا۔ اور دین کا دوسرا حصہ جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اور ان بے شمار حقوق میں سے صرف ایک حق کا میں آج ذکر کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو اپنے مال کو یتیموں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، قیدیوں پر اور دیگر طبقات کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے انہی بندوں کے حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے راضی کرنے کے لیے، میری رضا کے لیے میری مخلوق پر خرچ کرے گا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کیا ہے؟ وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور اللہ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ پسند وہ شخص ہے جو اس کی مخلوق کے لیے خیر خواہ ہے۔ خیر خواہی کی ہزاروں شکلیں ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک شکل جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے۔ تو یہ آسان نہیں ہے کہ آدمی محنت کرے، کمائے، خون پسینہ ایک کرے، مزدوری کرے، فیکٹری لگائے، اپنی صلاحیتیں اور وقت صرف کر کے پیسہ کماتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ اس کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو۔ تو آسان نہیں ہے، الا یہ کہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو آسان کر دیا کہ جس کو اللہ رب العزت نے دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کی ڈیوٹی لگا دی، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی خیر خواہی کا ارادہ کر لیا۔ ہمارے حاجی تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے نام پر یہ مسجد ہے، اللہ کے ایسے بندوں میں سے تھے کہ اپنے مال کو، اپنے وقت کو اور اپنے سرمایہ کو اللہ کی مخلوق کے لیے لگا رہے ہیں۔ مسجدیں، مدرسے، یتیم خانے، ہاسپٹل، اور ایسے اور بہت سارے لوگ ہیں جو آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ رب کریم یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری پسند جان لیں، میرے بندوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، کہ اے میرے بندو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی بیع اور شرا نہیں ہے، نہ کوئی دوستی ہے، ولا شفاع، اور نہ ہی کوئی سفارش چلنے والی ہے، والکافرون هم الظالمون، اور جو اللہ کی نعمتوں پر سانپ بن کر بیٹھ جائیں، الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کیا، گن گن کے ساری زندگی گزار دی، تو یہ وہ ظالم ہیں کہ جو اصل میں کفر کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ لوگ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اس کی مخلوق پر
اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کیا جائے، اللہ کو کتنا پسند ہے کہ جو قیامت کا منظر تھا حضور کی برکت سے ہم نے آج اس کو دیکھ لیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پیش آنے والے منظر کو قبل از وقت ہمارے سامنے بیان کر دیا کہ قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے، اور جب سب کا نامہ اعمال سامنے ہوگا تو لوگوں کو اس وقت پتا چلے گا کہ نامہ اعمال کے اندر سب سے باری چیزیں کون سی ہیں۔ حج کیے ہوئے ہیں، عمرے کیے ہوئے ہیں، تہجدیں پڑھی ہیں، ذکر اذکار کیا ہے، نمازیں اور روزے رکھے ہیں، یہ بڑی بڑی نیکیاں ہیں اور بڑے ان کے اثرات بھی ہیں، بڑے ان کے فضائل بھی ہیں، لیکن یہ ساری نیکیاں بندہ اپنے نامہ اعمال کے اندر دیکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھے گا کہ ایک یہ نیکیاں ہیں اور ایک نیکی وہ ہے جو دنیا کے اندر میں اپنے مال میں سے کچھ خرچ کر کے کماتا رہا ہوں۔ اس دن اس پر یہ بات کھلے گی کہ نیکیاں تو ساری ہی بڑی عظیم و شان ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں سب سے عظیم و شان نیکی کہ جو اس دن انسان کی حسرت بن جائے گی کہ کاش اس کو اور موقع دیا جائے، وہ جو حسرت اس کی ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس کو قبل از وقت حضور کی برکت سے ہمارے لیے قرآن کے اندر ظاہر کر دیا کہ بندہ کیا اس وقت حسرت ظاہر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کیا لوگو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور پھر وہ بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہے کہ اے میرے رب کاش مجھے کوئی مہلت مل گئی ہوتی۔ حسرت اس کی کیا ہوگی کہ سارا نامہ مال تو اس کے سامنے کھلا ہوا ہے اور ساری نیکیوں کا وزن بھی وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی حسرت کیا ہوگی کہ اللہ کاش تھوڑا سا موقع اور مل گیا ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت وہ بندہ کہے گا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کاش تھوڑا سا وقت اور مل گیا ہوتا، فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے رب میں اور تیرے راہ میں خرچ کر کے نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ تو سب سے بڑی نیکی قیامت کے دن جو انسان پر ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ تو دوسروں کے کام آنا ہے، لوگوں کی مدد کرنا ہے، اپنے مال میں سے دوسروں کے لیے حصہ نکالنا ہے، دوسروں کے لیے ضرورت پوری کر جانے والا، دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، دوسروں کے کام آنے والا بندے کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو سب نیکیوں سے بڑی نیکی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی بہتری کا ارادہ فرما لیتا ہے، یہ طے کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بس ٹھیک ہے اب اس بندے کی خیر ہی ہوگی، اس کی دنیا اور آخرت اب میں سنوارنے لگا، تو اللہ رب العزت اس کو کون سی توفیق عطا فرماتا ہے؟ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ استعملہ علی قضاء حوائج الناس، تو اللہ رب العزت اس کو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری سونپ دیتا ہے۔ یہ کون شخص ہوتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو، ایک جملہ میں بولا کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں، سب کی زندگی میں نہیں لیکن جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی زندگی کے اندر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جب وہ صرف اپنی حقیقی اولاد کو ہی اپنی اولاد نہیں سمجھتا، صرف اپنے خاندان کو اپنا خاندان نہیں سمجھتا، بلکہ وہ ساری اللہ کی مخلوق کو اپنا خاندان سمجھنے لگتا ہے، وہ سب کے لیے اسی طرح سوچنے لگتا ہے جس طرح وہ اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے۔ یہ کون آدمی ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جس کی خیر خواہی کا بہتری کا ارادہ اللہ پاک کر چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں،
یہ لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہم اللہ کے ان بندوں میں شمار ہوں کہ جن بندوں کے اللہ رب العزت نے یہ وصف بیان فرمایا کہ وہ میرے محبوب بندے ہیں، وہ میرے خاص بندے ہیں، وہ بندے ہیں جو میری محبت کے اندر اپنے مال کو قربان کرنے والے ہیں، یہ وہ بندے ہیں کہ جو اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہوئے ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ اور جو ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے، کوئی اللہ کو قرض نہیں دے سکتا، کوئی اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اعلان فرماتا ہے کہ کون ہے جو میرے دین کی، میرے نبی کی مدد کرے گا۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نصرت اور اللہ کے دین کی نصرت اور مدد سے کیا مراد ہے، جبکہ اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کا دین کسی کا محتاج ہے۔ یہ تو انسانوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے کچھ کا انتخاب فرما لے، تو وہ خوش قسمت جو اللہ کی رضا کے لیے ایسا عمل کر گزرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ مال تو میرا ہی ہے، لیکن یہ مال جو میری رضا کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے، یہ ایسے سمجھے جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو قرض دے رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اور پھر اللہ رب العزت اس قرض کو کئی گنا زائد کر کے اس کی طرف واپس لوٹائے، کئی گنا بڑھا کر۔ اور اس نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تھوڑا اشارہ بھی دے دیا کہ جب کوئی بندہ میری رضا کے لیے میرے بندوں پر اپنے مال کو خرچ دے گا، مجھ پر قرض ہوگا، اس کا یہ خرچ کرنا کیسے ہوگا؟ سنیے قرآن پاک کی آیت، اللہ رب العزت سورۃ البقرہ آیت نمبر 261، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ اس شخص کی مثال جو اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابل، کہ وہ دانہ زمین کے اندر جس طرح کہ گندم کا دانہ زمین کے اندر ڈالا جائے تو وہ 7 خوشے لے آئے، 7 بالیاں نکل آئیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سٹے کے اندر، ہر بالی کے اندر، ہر خوشے کے اندر 100 دانے ہیں۔ ایک دانے کے کتنے بن گئے؟ 700۔ لیکن 700 پر اللہ تعالیٰ نے اکتفا نہیں فرمایا، ساتھ یہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اس پر جتنا چاہے گا اللہ اضافہ فرما دے گا۔ میں اور آپ اپنی اوقات کے مطابق خرچ کرنے والے ہیں، اور رب کریم اپنی شان کے مطابق اس پر اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ کی شان اس کا تو صحیح منظر قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ رب العزت معمولی عمل کو پہاڑوں کے اندر تبدیل فرما دے گا اور اپنے بندے کی بخشش فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا کے لیے دینا، اور خاص اس مہینے کے اندر کہ جب ایک نفل فرض کے برابر ہے اور فرض 60 فرائض کے، اور جب اجر و ثواب کا حال یہ ہے کہ وہ 1 سے 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا اور بے حد و حساب، تو پھر ہم خوش نصیب ہوں گے کہ اگر اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ ہم اپنی توفیق سے بھی بڑھ کر، اپنی حیثیت سے بھی بڑھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں، دوسروں کی ضروریات کو پورے کرنے والے بن جائیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ میرا بندہ اصل میں ہے ہی وہ کہ جس نے اپنا سب کچھ
میرے ہاتھ فروخت کر رکھا ہے، مال اس کا ہے، لیکن اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ میرے رب کا ہے۔ جان اس کی ہے، لیکن اس نے اعلان کر رکھا ہے کہ میری جان میرے رب کے ہاں فروخت ہو چکی، نہ مال میرا ہے نہ جان میری ہے، میں نے سب کچھ اپنے رب کے حضور پیش کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے میرے حضور سودا کر لیا، اور اس کے سودے کے بدلے میں اب میں اس کو جنت عطا فرمانے والا ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے میں جنت کا سودا ان کے ساتھ فرما لیا۔ مومنوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جان اور مال دونوں خرید کر لیے جنت کے بدلے میں، اور یہ وہ خوش قسمت، وہ چنیدہ لوگ، اللہ کے پسندیدہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت ایسی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ہمیشہ اسی وصف پر رہے گی، ایسے ہی رہیں گے یہ لوگ۔ اور ماشاءاللہ میں آج بھی یہ بات تحدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہوں کہ چیریٹی کے اندر آج بھی آپ یہاں کی مثال لے لیں بر صغیر کی، کہ انگریز کے جانے کے بعد مسجد، مدرسہ، یتیم خانے، اسکول، کالجز، ہاسپٹل، کس طرح لوگوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی۔ اور ہماری یہ مسجد ہے تو یہ مسجد کوئی اوقاف کے تحت نہیں ہے، لوگ اس پر خرچ کرتے ہیں اور اس کے سارے معاملات اٹھا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ذوق عطا فرمایا اپنے بندوں کو کہ وہ اس کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اور بر صغیر کے لوگ ماشاءاللہ اپنی ہزار کمزوریوں کے باوجود آج بھی دنیا کے اندر ان قوموں میں شمار ہوتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے، اور اسی وصف کی وجہ سے شاید جو ابھی تک کسی نہ کسی درجے میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ہماری شاید کوئی عزت اگر باقی ہے تو شاید اسی وصف کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ لا تزال امتی صالحا امرها، میری امت کا معاملہ ٹھیک چلتا رہے گا، ما لم تر الامانۃ مغنما، جب تک کہ ان لوگوں کا حال یہ نہ ہو جائے کہ امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگے، اور والصدقۃ مغرما، اور صدقہ اور خیرات کو تاوان نہ سمجھنے لگے۔ جب تک یہ لوگ صدقے کو تاوان نہیں سمجھیں گے اور امانت کو مال غنیمت نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ان کا معاملہ چلتا رہے گا۔ تو یہ خرچ کرنا اللہ کی راہ کے اندر، یہ وہ وصف ہے جو گویا کہ سوسائٹی اور امتوں کی بقا کا ضامن ہے۔